مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، آج سارے دن کی تند و تیز ہواؤں اور حالات کی سختی کے بعد بندہ نچیز خلیل احمد یوسفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الایمان کے 9ویں باب و حلاوت الایمان کی حدیث پڑھنی ہے، اور کل جو ہم نے 8واں باب پڑھا باب و حب الرسول من الایمان، اس کی وضاحت میں ہم نے کچھ آیات اور احادیث دیکھنی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ایمان میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے یہ آیت نمبر سورۃ توبہ کی آیت 23 آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تجارت کا مال جس کے وَمَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارے مال اور تمہاری تجارتیں جن کے کم ہونے کا تمہیں خوف ہے، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہیں تو پھر تیار رہو کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا عذاب تم پر قریب ہے کہ وہ تم پہ آ جائے۔ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا امر آنے والا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مختصراً میں نے آیت کریمہ بیان کی ہے۔ اب میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارک جس کا نمبر 4377 ہے، اور یہ بخاری میں 7 جگہ پر حدیث آئی ہوئی ہے، 4372۔ میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث عرض کرنا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا جس کا نام تھا ثمامہ بن اوسال، اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بڑی باتیں کرتا تھا۔ ایک دن عمرے کا احرام باندھ کر یہ مدینۃ المنورہ کے قریب سے گزرا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ثمامہ بن اوسال کو پکڑ کے لے آؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر ثمامہ بن اوسال کو پکڑ کے لایا گیا اور مسجد نبوی شریف کے ساتھ باندھ دیا۔ میں اپنے تمام پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کرونا کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زارہ زمانہ حیات میں ہر کام مسجد میں ہوتا تھا، سوائے یہ میں تاکیداً بتا رہا ہوں، سوائے مجرم کو مسجد میں سزا دینے کے، جس کو تعزیر کہتے ہیں یا حد کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہر کام مسجد میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ مسجد کو یہ حدیث بتا رہی ہے 4372 نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کو بطور قید خانہ بھی استعمال کیا، ان کو قید کر دیا اور بند کر دیا۔ اور 3 دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے ثمامہ بن اوسال، بتا اب کیا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیں کیونکہ قیدی ہوں، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور اگر مال چاہیے تو جو چاہیے آپ بات کریں، میں یہاں ڈھیر لگا دوں گا مال۔ 3 دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہی پوچھا کہ ثمامہ آپ کیا چاہتے ہو؟
تو حضرت ثمامہ بن اوسال جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے تینوں دن ایک ہی بات کی کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا مہربان ہوں گا، اگر قتل کر دیں گے تو قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مال جتنا کہیں گے آپ کو مل جائے گا۔ 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو ثمامہ مسجد کے قریب کسی علاقے میں گئے، وہاں سے پانی لیا اور غسل کیا، اور دوبارہ مسجد میں آئے اور کہنے لگے، آ کے سب سے پہلے آپ کے یہ جملے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے تقریر شروع کر دی، ایمان لاتے ساتھ ہی اس نے تقریر شروع کی۔ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، فرمایا کہ کہنے لگا کہ اس صبح سے پہلے آپ کا چہرہ ایسا چہرہ تھا کہ جس کو میں پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب جب میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں تو اس ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ آپ کا ہے۔ ایک بات۔ پھر دوسرے نمبر پر کہا کہ ایمان لانے کی اس صبح سے پہلے میں آپ کے دین کو مبغوض سمجھتا تھا، لیکن اب میں سب سے زیادہ پسندیدہ سمجھتا ہوں۔ پھر تیسرا جملہ اس نے کہا کہ ایمان لانے سے پہلے آپ کا شہر مبغوض ترین شہر تھا، ناپسندیدہ، اب ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ محبوب شہر آپ کا ہو گیا۔ یہ اس نے 3 جملے بتائے، اور بتایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک نمونہ ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جائے، جب کسی سے پیار ہو جائے، اس کے بعد اس کا چہرہ محبوب ہو جاتا ہے، اس کا شہر محبوب ہو جاتا ہے، اس کا دین محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ ثمامہ بن اوسال کی روایت میں نے آپ کو سنانی بڑی ضروری سمجھی ہے۔ پھر چوچڑا نہیں ہوتی بات، پھر جویں کیا یار کر کے وکھایا یار نے، بیٹا چھری ہیٹھ یار لئی لٹایا یار نے، سجنا دی ریت ویکھو جند جان وار دے، سبے حسرتاں تے سارے ارمان وار دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں کل میں نے 2 باتیں کہی تھیں، اس کا میں خلاصتاً آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ محبت ہوتی ہے کسی کے خوبصورت چہرے کی وجہ سے۔ یہ ٹیشو پیپر دیجیے گا۔ کسی کے خوبصورت چہرے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت، بخاری نے کہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب صحابہ میں سب سے زیادہ چمکدار تھا۔ اور علامہ بغوی نے شرح السنہ میں لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں سرخ انار کے دانے ڈالے ہوتے۔ اور اس کی توجیہ میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے کہ یہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ دودھ میں انار کے دانے غرق نہیں ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرے مبارک کی سرخی ہے وہ حالات کے بدل جانے سے ختم نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہمیشہ آپ کے چہرے پہ چمکتی ہوئی رہتی تھی، اس لیے کہا کہ دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں سرخ انار کے دانے۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے 14ویں رات میں دیکھا، آپ کا چہرہ مبارک بڑا خوبصورت چمک رہا تھا جب آپ نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا، تو فرمایا میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، پھر میں نے چاند کو دیکھا، تو بالآخر میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا عمر آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اور میں یہ بتا دوں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ خیال کرے کہ بعض لفظوں میں آپ استعمال ہوتا ہے، بعض میں تم استعمال ہوتا ہے۔ ہم جب ذکر کریں گے حدیث پڑھتے ہوئے یا آیت قرآنی پڑھتے ہوئے، تو اس میں خیال رکھنا ہے جو ذات ہم سے بڑی ہے ہم ان کا ذکر کریں گے تو ہم آپ کہیں گے، اور جو ہم سے چھوٹے ہیں ہم ان کو تم کہیں گے۔ اب کتب حدیث میں ہم سے بڑے کون ہیں اور ہم سے چھوٹے کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، صاحب تقوی ہیں، صحابہ ہیں، وہ ہم سے بڑے ہیں، اور جب ہم ذکر کریں گے کافروں کا پھر کہیں گے تم، اور جب سب بڑوں کا ذکر ہوگا تو پھر ہم کہیں گے آپ۔ اور اللہ تعالیٰ جل مجیدہ الکریم نے جو ٹرمینالوجی یوز کی ہے قرآن مجید میں، وہ کہا قل یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم فرما دو۔ اللہ بڑا ہے، حضور پاک سے کہہ رہا ہے تم، اگلے والا جملہ فرمایا فرما دو،
کیونکہ آپ ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں. یہ نہیں کہا کہہ دو بلکہ فرمایا فرما دو. اب ہم اس کو بدل سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں, ہم جینین لفظ بھی بیان کر سکتے ہیں, اور ہم اللہ کے ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کلامی فرما رہا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے محبوب آپ فرما دیجئے. لیکن کمال ادب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ اللہ کی شان کے لائق ہے کہ اللہ حضور کو تم بھی کہہ سکتا, اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم بھی کہہ سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور پاک سے بڑا ہے, وہ کہہ سکتے تم, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. ہم جب کہیں گے تو کہیں گے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الایمان میں ایسے ہی ترجمہ کیا ہے, فرمایا قل تم فرما دو, تم فرما دو. تو ہمارے ایک اسلام کے بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے مصنف گزرے ہیں, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم محبت کے لیے ہوتا, تم. تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, تم محبت کے لیے ہوتا ہے. فرمایا یہ وہ محبت ہوتی ہے جو ہم پلہ کے ساتھ ہوتی ہے, یہ وہ محبت ہوتی ہے جو ہم پلہ کے ساتھ ہوتی ہے. جب بات آئے گی بڑے اور چھوٹے کی محبت کی تو پھر تم نہیں کہا جائے گا, پھر آپ کہا جائے گا. باپ اور بیٹا آپس میں شدید محبت کرتے ہو تو نہ بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ابا کو کہ ابا تم کیا کر رہے ہو, جیسے ہمارے ڈراموں میں, پڑھے لکھے ڈراموں میں یہ دکھایا جاتا ہے, پتہ نہیں عجیب عجیب نام باپوں کے لیے جاتے ہیں, ڈیڈ کہا جاتا ہے. میں ادھر النور سینٹر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے یکدم ایک دھچکا لگا, ایک بندے نے پیچھے سے آواز نکالی, ایک بیٹے نے. تو میں جب ایسے دیکھا تو پھر میں نے اس کے لفظوں پہ غور کیا, اس نے ڈیڈی کے لفظ کو بگاڑ کے ڈیڈ کر کے پتہ نہیں ایسا کوئی عجیب سا لفظ کہا. میں حیران رہا, یار ڈیڈ کو بھی مختصر کرنا باقی رہ گیا تھا. یہ ادب نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ جب آپ بڑوں کا ذکر کریں تو آپ اور جناب کے ساتھ کریں, آپ اور. تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک بندہ کھڑا ہو گیا جمعہ والے دن, وہ بکلور روڈ سے آتا ہوتا تھا, موٹر سائیکلوں کا کام کرتا, کہتا جی وہ فلانے نے لکھا ہے. تو آپ نے ایسے ہی ہاتھ دونوں جوڑ کے کہا کہ یار دعا کرو مجھے ایسا ادب نہ آئے جیسا اس نے لکھا کہ حضور کو تم کہہ کے بلائے. ہم جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو ہم کہیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لفظ آپ ہے. کیا ہے لفظ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور ہم نے سوشل میڈیا پر اور بڑی جگہوں پہ سنا لوگ کہتے ہیں میرا نبی کہتا ہے, محمد نے کہا. یہ ادب نہیں ہے, یہ ادب نہیں ہے. یہ ادب یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا عمر آپ ہم سے کتنی محبت کرتے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب مکالمہ بڑے چھوٹے کا ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں عمر تم ہم سے کتنی محبت کرتے ہو. لیکن معاشرے میں پھر پتہ چلے گا کہ حضور کسی کم درجے کے بندے سے بات کر رہے ہیں. اس لیے عمر بن خطاب کے درجے کو بھی بلند رکھنے کے لیے دونوں طرف سے ہم نے بات بیلنس کر کے کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں عمر آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو کہا حضور میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا آپ کا ایمان پورا نہیں ہے. تو فوری طور پر یہ سمجھا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ دیکھیں یہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں صورت ہے 28واں سپارہ اور سورت المجادلہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو گروہوں کا ذکر ہوا, دو جماعتیں. کتنی جماعتیں؟ حزب کہتے ہیں جماعت کو, حزب کہتے ہیں. پوری دنیا میں صرف دو ہی جماعتیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. ایک کے بارے میں فرمایا اولئک حزب الشیطان, شیطان کی جماعت. دوسرے کے بارے میں فرمایا حزب اللہ, اللہ کی جماعت. حزب الشیطان کس کو کہا؟ فرمایا حزب الشیطان وہ ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, کہ وہ جس کو شیطان نے اللہ کے ذکر سے روک دیا, اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا, اب وہ حزب اللہ سے نکل کے حزب الشیطان میں چلا گیا. اور پھر فرمایا کہ حزب الشیطان کے بعد حزب اللہ کون ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. فرمایا کہ وہ بندہ جو اپنا باپ, بیٹا, بھائی اور کنبہ, اگر ان میں سے کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالف ہو جائے, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے, اور نہ باپ کو باپ سمجھے, نہ بھائی کو بھائی سمجھے, نہ بیٹے کو بیٹا سمجھے,
نہ رشتہ دار کو رشتہ دار سمجھی. یہ بخاری پڑھی میرے پاس ساری. غزوہ بدر کا باب نکالے. غزوہ بدر میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور مجھ سے پوچھے ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے. تو کہا عمر آپ بتائیں کہ قیدیوں کا کیا کرنا ہے. کہا حضور میں اپنے ماموں عمر بن ہشام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں, ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے, آپ اپنے چچا کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں, اور حضرت علی المرتضیٰ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے مسلمانوں کے ہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی, رسول اللہ سے محبت چلتی. یہ اللہ کہہ رہا. اس کی پریکٹیکل صورت جو ہے وہ غزوہ بدر میں ہوئی, جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اگر ہم نے یہی فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ ہم نے آپ کو اختیار دے دیا تو محبوب ہم بھی یہی چاہ رہے تھے جو عمر بن خطاب چاہتے تھے, کہ اسلام کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے کہ جو آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا ہم اس کو قتل کر دیں. اور بدر کے باب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے بدر میں آئے نا سامنے تو للکارا, تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے حضور مجھے اجازت دیں میں اس کے ساتھ مقابلے میں جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں آپ رہنے دیں, ہم کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. کس لیے کہ پتہ تھا یہ جائیں گے تو سر اتار دیں گے, اگر کوئی اور جائے گا تو اللہ کی حکمت اور مشیت کے مطابق یہ بچ جائیں گے, کیونکہ کل کو انہوں نے اسلام بھی تو قبول کرنا ہے نا. تو وہ حکمت عملی کے مطابق, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اختیار بنایا ہوا تھا, اختیار دیا تھا, آپ جو فیصلہ چاہیں وہ کر لیں, اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا. اور میں اس سلسلہ میں یہ بات بڑی واضح بتانا چاہتا ہوں, آیت ختم نہیں ہوئی, آیت ابھی ختم نہیں ہوئی, بلکہ فرمایا کہ ابناءہم و اخوانہم و ازواجہم و عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. فرمایا جب وہ ایسا پریکٹیکل کام کرے گا تو اللہ اس کے دل میں ایمان نقش فرما دے گا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور سب سے بڑا انعام ہے فرمایا اس کی سیکیورٹی کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے چیف آف اینجلز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگے گی. جبرائیل کو کہا جائے گا جاؤ جبرائیل جا کے میرے اس بندے کی حفاظت کرو. اور فرمایا یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے کہ محبوب آپ کے مقابلے میں کسی کو آنے نہیں دیتے, اور آپ کو سامنے دے کر ہر رشتے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر اپنی جانوں کو فدا کرنا چاہتے ہیں. اور محبت میں 8 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. نمبر 1, یہ میں اپنی کتابوں کا سارا خلاصہ سنانے لگا. 8 چیزوں کو, اگر 8 چیزیں آپ کے اندر ہیں, جس کے اندر بھی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. اگر 8 چیزیں نہیں ہیں تو سمجھے ابھی محبت میں کچھ کمزوری ہے. نمبر 1 سب سے پہلے ہے محبت کا دعویٰ کرنے والا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں. خالی دعوے نہیں ہیں, خالی دعوے, اطاعت کرتا ہو. نمبر 2 کوشش یہ کرتا ہو کہ ہر بات میں حضور پاک کا ذکر آئے. صحابہ کہتے ہیں ہم بات کوئی ہوتی تھی تو ہم اس کو لا کے حضور پاک کی بات پہ ختم کر دیتے, ہر بات میں حضور پاک کا ذکر کرتا ہوں. نمبر 3 جب حضور پاک کا ذکر آئے تو اس کا چہرہ کھل جائے, اس کا چہرہ کھل جائے. اچھا اس میں ایک بڑا جو ہے نا اخلاص کا پہلو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر میں نے کام کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا اور کوئی کہتا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا تو میرا چہرہ کھل گیا, لیکن اگر وہی کام کوئی اور کر رہا, پھر ایک بندہ کہتا ہے جناب ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہوا, تو پھر میرا چہرہ نہیں کھلتا. اس کا مطلب ہے یہ اخلاص نہیں ہے. کیوں؟ کام تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا, چاہے میں نے کیا چاہے اس نے کیا, جو بھی کرتا میرے چہرے پہ خوشی کے اثرات تو آنے چاہیے تھے. اگر صرف میرے اپنے کرنے پہ میرے چہرے پہ خوشی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں خوشی کے ساتھ ریاکاری بھی شامل ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا کوئی کام کرے, جب میں اس کا ذکر سنوں تو میرے چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے, یا اللہ تیرا شکر ہے حضور پاک کے امتی جاگ رہے ہیں, بیدار ہیں, کام کر رہے ہیں. تو چوتھے نمبر پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرے. بہت بڑا جملہ ہے یہ, تعظیم و تکریم. تعظیم و تکریم 2 پورے مضمون گھیرتا ہے. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خود عمل کرے, اور نمبر 2 ویسا لوگوں کو بنانے کے لیے آگے دعوت و تبلیغ کرے. یہ ہے حضور کی تعظیم و تکریم. یہ نہیں ہے کہ بس کہہ دیا میں حضور پاک کی تعظیم و تکریم کر دو تو گھر ہی بیٹھے رہے. باہر نکلو, لوگوں دعوت اسلام دو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کیا. ابو بکر صدیق باہر گئے
ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح دعوت و تبلیغ کی، اور سننے والی بات ہے 10 عشرہ مبشرہ میں سے 5 بندے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان. ایک نیکی حضرت ابو بکر صدیق کی، ایک نیکی عثمان غنی ہے، ایک نیکی عثمان غنی ہے. یعنی عثمان غنی کی ساری زندگی کی نیکیاں اکٹھی کر کے ان کے کھاتے میں ڈال لو تو وہ ساری نیکی ایک نیکی بن کے حضرت ابو بکر صدیق کے کھاتے میں جائے گی. انہوں نے زندگی میں جتنا کام کیا، کیونکہ اسلام ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا کلمہ، ان کی دعوت پہ مسلمان ہوئے، اس لیے ساری زندگی کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کے کھاتے میں چلا. تو 5 عشرہ مبشرہ میں سے 10 میں سے 5 بندے حضرت ابو بکر صدیق کی گفتگو کے اوپر. نمبر 5، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے. یہ 5ویں شے محبت کی. نمبر 6، ملاقات کا شوق ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. آئے ہائے، میں نے اس میں ایک حدیث دیکھی، ابھی میں نے اس کا نشان لگایا ہوا تھا، میں آپ کو سناتا ہوں. آپ یقین مانیں، آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے، ان کے دل میں میری زیارت کا اشتیاق ہوگا. سنو سنو سنو، غور سے سنو. فرمایا جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، ان کے دل میں میری زیارت کا اشتیاق ہوگا. فرمایا وہ اتنے محبت میں نکلے ہوئے ہوں گے، یعنی آگے بڑھے ہوئے ہوں گے، اپنے بیوی بچے، اپنا خاندان، اپنا کنبہ اور اپنا سارا مال وار دینا چاہیں گے کہ کہیں کسی شے کو دے کر ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے. یہ ان کے محبت کی انتہا ہوگی کہ وہ یہ چاہیں گے کہ ہم ہر شے دے دیں اور اس کے بدلے میں ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. یہ محبت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق. اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر دنیا کی محبت ہے. میں اس کا تھوڑا سا فرق کرنا چاہوں گا تاکہ میرے سننے والے پیارے بھائیوں کو بات سمجھ آ جائے. دنیا میں محبت ہے، اگر میں کسی سے محبت کروں، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں نا، بس میں اور وہ ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو. میرے اس محبوب سے کوئی محبت نہ کر، اور اگر اسے بھی کوئی محبت کرتا میں کہتا چل تو نکل باہر. جبکہ اسلام میں یہ رول نہیں ہے. اسلام میں یہ دیکھا جاتا ہے جناب، وہ چائنا اسکیم میں ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام ہے منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ. وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے، لوگ حضور کی محبت سے ان سے محبت کرتے. یہ ہے 7ویں شرط کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھے اس سے بھی محبت رکھی جائے، اس سے بھی محبت رکھی جائے. اگر صرف محبت وہاں تک ٹھہری ہوئی ہے، ہم حضرت ابو بکر صدیق سے کیوں پیار کرتے، ہم عمر بن خطاب سے کیوں پیار کرتے، ہم عثمان غنی سے کیوں پیار کرتے، ہم حضرت علی المرتضیٰ سے کیوں پیار کرتے، ہم حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے، آپ کی اہل بیت سے، آپ کی ازواج کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق حضور پاک سے، ان کا تعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. ماریہ قبطیہ قبط قبیلہ سے ہے، وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ایک شاخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے مل گئی. لیکن ہم کیوں تعظیم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اس ناطے سے ایمان والوں کی ماں ہے. تو 7ویں شے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت کرے اس بندے سے بھی محبت رکھو. مرکز حضور پاک ہے، مرکز کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، لیکن اس سے بھی پیار کرو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار رکھتا ہے. اور 8ویں بات، آج کے درس کی سب سے اہم بات، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے اس سے دشمنی رکھو. اس سے یا نہیں کہنا نہیں جی جتنے لگا تو ٹھیک لگا، پھر تو کلمہ کیوں پڑھا؟ پھر آپ نے کیوں کلمہ پڑھا؟ کلمہ میں تو سب سے پہلے نفی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، لات منات عزا حبل ود سوا یغوث یعوق نصر، سب کی نفی کر دی. 360 بتوں کی پہلے نفی کی، اللہ کی صداقت کا ذکر بعد میں کیا. تو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن ہے، حضور کے دشمن کون ہے؟ آج کے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن قادیانی ہے.
جو حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، جس کو مقتدر ادارے سپورٹ کر رہے ہیں اور جس کے لیے مختلف طرف سے جولی بھر بھر کے کام ہو رہا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ ان کے ساتھ دشمنی رکھنا آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا۔ یہ 8 چیزیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اسلام میں کیا معنی رکھتی۔ یہ میں نے خلاصہ بیان کیا، وغیرہ یہ 8 چیزیں ہی بڑی لمبی لمبی اور تھی، ہم نے کیونکہ بات کو سمیٹ کے چلنا۔ آگے ہے حلاوت الایمان، باب و حلاوت الایمان کی لذت، ایمان کی لذت۔ راوی ہیں، حدیث نمبر ہے 16، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحب الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ فرمایا 3 چیزیں جس میں پائی گئیں وہ سمجھے اس کو ایمان کی لذت مل گئی، اس کو ایمان کی لذت مل۔ نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے سب سے بڑھ کر محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر احبا بڑھ کر، سب سے بڑھ کر محبت کرے۔ نمبر 2 ان یحب المرء لا یحب الا للہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے پیار کرے تو صرف اللہ کے لیے پیار کرے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے، مفادات کے لیے نہیں۔ اور میں نے پہلے درس میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ علامات قیامت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے نظریاتی اور فکری اختلافات رکھنے والے قیامت والے دن ایک دوسرے کے ساتھ ایک میز پر اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے اور آپس میں ایکا کر لیں گے۔ کس کے لیے؟ دنیاوی مفادات کے لیے۔ کس کے لیے؟ دنیاوی مفادات کے۔ تو فرمایا دوسرے نمبر پر ان یحب المرء لا یحب الا للہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرے تو اس کی یہ محبت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ نمبر 3 وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہا جس طرح وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں، جس طرح کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں، اگر وہ اسی طرح یہ پسند کرے کہ میں اسلام چھوڑ دوں، اس چھوڑنے کو وہ اتنا ہی ناپسند کرتا ہو جتنا وہ ناپسند کرتا ہے آگ میں جلنے کو، تو فرمایا ان 3 کاموں کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت عطا فرمائے گا۔ پھر یہ جب بندہ نماز پڑھے گا نا تو اللہ اکبر کرے گا تو پھر اس کی نماز میں تاثیر ہوگی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ عبادت ایسے کرے گا جیسے اللہ کو دیکھ رہا۔ یہ ہے حلاوت ایمان، ایمان کی لذت۔ یعنی لذت کیا ہے؟ لذت تو ایک ذائقے کو کہتے ہیں، لذت ایک ذائقے کو کہتے ہیں۔ اب وہ جب ایمان کی لذت پائے گا تو وہ کون سا ذائقہ ہوگا؟ ایمان کی لذت پائے گا تو جب عبادت کرے گا تو اس کا عبادت کرنا اس کے دل کو سکون اور اطمینان بخشے گا، یہ ایمان کی لذت ہوگی۔ پھر اگلے حدیث میں، حدیث نمبر 17، باب علامت الایمان حب الانصار، انصار لو بہت بڑا توحید کا چیپٹر ہے۔ غیر اللہ سے مدد، نام ہی ہے انصار، مدد کرنے والے۔ انصار مدینہ جو حضور کے ساتھ آئے وہ مہاجر، ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویلکم کہا، وہ انصار مدینہ، مدینہ میں رہ کر مدد کرنے والے۔ تو حضور نے کہا نہیں نام نہیں بدلو، آپ نے فرمایا نا ان کا نام بدل دو، یہ انصار نہیں، کیونکہ مدد تو اللہ کرتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، راوی کون ہے؟ عبداللہ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت انسا، میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی ہے انصار سے محبت کرنا، ایمان کی نشانی ہے انصار سے۔ وآیت النفاق کی بغض الانصار، اور منافقت کی نشانی ہے انصار سے بغض رکھنا۔ اچھا، ان کو ایک دن کسی نے وہم ڈال دیا، وہم، انصار مدینہ کو کسی نے وہم ڈال دی
وہ ہم کہتے ہیں ایسا خیال بدل دیا ان کا. وہ کیا ڈالا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مال تقسیم فرماتے تھے اپنے پروگرام کے مطابق. مال تقسیم کرنے میں آپ ان کو فوقیت دیتے تھے جو نئے مسلمان ہوئے. جو پرانے مسلمان ہوتے تھے ان کو بسا اوقات نہیں بھی ملتا تھا اور بسا اوقات کم ملتا تھا, لیکن آپ ان کو ضرور دیتے تھے جو نیا مسلمان ہے, تاکہ یہ بدزن نہ ہو جائے. تو ایک کسی نے یہ انصار کے کان میں بات ڈالی, دیکھو یار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے, جگہ تم نے دی رہنے کے لیے اور ہر طرح کا تعاون کیا, اور انصار اور مہاجر جو بھائی بنے اس میں ساری قربانی تم نے دی. اب جب جہاد میں جانے کے بعد مال ملتا ہے تو مال تو فلانے لے جاتے. اب ایک بندے نے کہہ دیا, شکر ہے کہہ دیا اس نے, مسئلہ حل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ فرمایا, واہ انصار مدینہ, واہ لوگ غزوہ میں ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو کوئی غلہ اور اناج لے کے جاتے ہیں, کوئی غلام لے کے جاتے ہیں, کوئی لونڈیاں لے کے جاتے ہیں, کوئی ساز و سامان لے کے جاتے ہیں. واہ انصار مدینہ تمہاری کتنی شان ہے, جب تم واپس جاتے ہو تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جاتے ہو, اللہ کا رسول ساتھ. انہوں نے کہا حضور کی تقسیم کاری ہمیں منظور ہے کہ ہم جب واپس جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جاتے. اگلا باب جو امام بخاری نے اس باب کا کوئی عنوان نہیں دیا, اور اس میں یہ حدیث نمبر 18 ہے. حدیث شریف میں پڑھ دیتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر بڑے خوبصورت مسئلے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں, وکانا شاہدہ بدرن, جو بدر میں شریک تھے. وہوا احد النقباء لیلۃ العقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ باجعون اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان یفترینہ بین ایدیکم وارجلکم. اچھا جی, یہ حدیث شریف ہے بیعت کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ بیعت کے بارے میں. حضرت عبادہ بن صامت کا ذکر کیا کہ یہ بدری صحابی ہیں اور انصار مدینہ میں سے ہیں, اور جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں رات کے وقت میں مدینہ سے آئے ہوئے وفد کو ملتے تھے تو ان میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, جو ادھر سے آئے تھے وفد کے ساتھ. اور فرمایا اس وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد وحولہ عصابۃ من اصحابی, آپ کے اصحاب کا گروہ موجود تھا. عصابۃ من اصحابہ, اصحابہ کا جو لفظ ہے گرامیٹیکلی طور پر اس کا اطلاق 10 سے لے کے 40 اصحاب تک ہوتا ہے, یعنی اتنے اصحاب آپ کے پاس موجود تھے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو, مجھ سے بیعت کرو. کس چیز کے اوپر؟ اللہ تشرکوا بی شیئا, کہ اللہ کے علاوہ تم کسی شے کے ساتھ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. نمبر 2, ولا تسرقوا, اور فرمایا دوسری بات چوری نہیں کرو گے. ولا تزنون, زنا نہیں کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم, اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے. ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم, اور پاکیزہ عورتوں کے اوپر ہاتھوں اور پیروں کے درمیان میں الزام نہیں لگاؤ گے. یہ سارا کچھ آپ نے ان کو ارشاد فرمایا. فرمایا اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. جس نے بیعت کی اور پھر اس نے ایسا نہ کیا, یعنی اس نے چوری نہ کی, اس نے زنا نہ کیا, تو فرمایا اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور فرمایا اگر کسی نے ایسا کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کو دنیا کی کسی مصیبت میں مبتلا کر کے فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ, اس کو دنیا کے کسی مسئلے میں مبتلا کر کے, مصیبت میں مبتلا کر کے سزا دے کے اس گناہ کا کفارہ وہ بنا دے. اور جس کے اوپر ومن اصاب من ذالک ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ, اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش نہ ڈالی, اس کو دنیا میں کوئی سزا نہ دی, اس کے پردہ پوشی والے معاملات اللہ تعالیٰ نے رکھے, تو فرمایا ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ, اور فرمایا یاد رکھو ہو سکتا ہے قیامت والے دن اللہ قیامت والے دن بھی پردہ پوشی کر دے, اس کو معاف کر دے, یا چاہے تو اس سے حساب و کتاب لے لے.
یہ آپ نے پوری بیعت کا لب لباب سنایا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت ہوتی کیا؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے، بیعت یہ صیغہ ہے باع یبیع، عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے بیچ دینا۔ عربی میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیچ دینا۔ یہ ہے اجوف یائی۔ اجوف، اب یہ بھی بتانا پڑے گا اجوف یائی کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک گرامیٹیکلی ٹرم ہے کہ عربی میں بعض لفظ کمزور ہوتے ہیں کہ ان کے اندر حرف علت آ جاتا ہے، تو آئین کلمہ میں حرف علت آ جائے، واو ہو تو اجوف واوی کہتے ہیں، یا ہو تو اجوف یائی کہتے ہیں، تو یہ اجوف یائی ہے، باع یبیع۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ باع یبیع کا معنی سمجھنا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ جب اپنے آپ کو کوئی بندہ بیچے گا تو اس کا مطلب ہے کسی نے خریدا ہے، آگے سے کسی نے خریدا ہے۔ تو ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب بکے ہوئے ہیں، ہم سب بکے ہوئے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے استاد گرامی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی زیدہ مجدہ الکریم، آپ یہ بتایا کرتے تھے جب نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ختم نبوت چلائی نا، تو قادیانیوں نے اس زمانے میں 1 کروڑ روپیہ بیچا، چون کی تحریک۔ تو کہنے لگے کہ یہ آپ نے فرمایا تم بکے ہوئے کو خریدنا چاہتے، تو میں تو پہلے سے بک چکا ہوں، میں تو پہلے سے بک گیا ہوں۔ تو بڑے حیران تھے، کس نے 1 کروڑ روپے سے زیادہ پیسے دے دیے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ جو جتنے ایمان والے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کی جانیں اور ان کے مال ہم نے پہلے سے خرید لیے ہوئے ہیں کہ ہماری راہ میں جہاد کریں گے، اور بدلے میں ہم نے ان کو سودا یہ بیچا ہے کہ ہم نے جنت ان کو دے دی۔ تو ہم پہلے سے بکے ہوئے ہیں، ہم پہلے سے بکے ہوئے ہیں، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اللہ نے سودا کیا۔ اب جو مسلمان ہیں وہ قادیانیوں کے خلاف جہاد ہو، قادیانیوں کے خلاف علم جہاد بلند ہو، کسی کے بھی جھڈے کے نیچے، اس کا کام ہے کیونکہ وہ اللہ کے حضور بکا ہوا ہے، وہ اس جہاد میں شریک ہو۔ اور جب ہماری پاکستانی فوج اعلان کرے گی کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے اعلان جہاد کر دیا، کشمیر کو جہاد سے فتح کریں گے، تو اس وقت بھی ایمان والے سارے جائیں گے ساتھ۔ یہ تو شروع سے رہا ہے، یہ تو شروع سے رہا ہے کہ ادھر سے اشارہ ہوتا نہیں تو ادھر سے ایمان والے وہ لاٹھیاں پکڑ کے بھاگ نکلتے، لاٹھیاں۔ علامہ اقبال نے اس کا بڑی زبردست منظر کشی کی ہے، فرمایا کہ مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑ پڑتا ہے سپاہی، کہ بس اس کو اشارہ کر دو کہ لڑائی ہو رہی ہے جناب، یہ چل پڑے گا اور کافروں کے چیتھڑے اڑا دے گا۔ بابا دیکھو نا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے۔ بدر میں 8 تلواروں کے ساتھ 1000 بندے کا مقابلہ، 8 تلواروں کے ساتھ، اور جب رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو 3 لاکھ بندہ ادھر اور 30,000 ادھر۔ اور حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر بن خطاب نے کہا آپ وہاں لشکر میں چلے جائیں، تو کہا کتنے بندے ہیں؟ کہا 60,000 ہیں۔ تو کہا مجھے کوئی 10-15 بندے دے دیں۔ اللہ اکبر، کیسے دلیر تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہا نہیں 10 تھوڑے ہیں، آپ 60 لے جائیں۔ کمال ہے ویسے ان لوگوں کی طاقت اور دلیری کی کہ بھئی 10 تھوڑے ہیں، 60,000 کے مقابلے میں تو 60 بھی تو تھوڑے ہیں نا، لیکن ان کو پتا تھا ہمارا ایک بھی 1000 کے برابر ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر جہاد اور دلیری کا جذبہ یہ صحابہ سے آیا ہوا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آیا۔ ان کو پتا ہے ادھر ہماری آنکھ بند ہونی ہے، ادھر اللہ نے جنت عطا فرمانا۔ بم دھماکوں سے جنت نہیں ملتی، اور نہ مسلمان بم دھماکے کرتا، یہ کوئی اور ہے ذہن جو فیڈ کرتا ہے ادھر برود پھٹ کرو گے تو جناب تم جنت میں جہنم میں جاؤ گے بابا سیدھے۔ مسلمانوں کو مارنے سے جنت میں نہیں کوئی جاتا، یہ تو کافروں کے خلاف جہاد کرو گے تو ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت مل جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے یہ بتایا کہ بیعت کرو، کیا کرو؟ بیعت کرو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بیعت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ بیعت کا ثبوت ہمارے پاس احادیث سے بھی ہے اور قرآن مجید سے بھی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت ہے 28ویں سپارے میں
اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے کتنا خوبصورت فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، یبایعنک، اور وہ آپ سے بیعت کرنا چاہیں، تو محبوب آپ کیا کریں؟ فبایعہن، تو آپ انہیں بیعت کریں، آپ انہیں شرائط کے اوپر شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اپنے اولادوں کو قتل نہیں کرنا، بہتان نہیں لگانا، یہ ساری چیزیں اگر وہ کہیں کہ ہم اس کے اوپر قائم رہیں گی تو آپ ان سے بیعت کریں۔ تو یہ ہوتی ہے بیعت جس کا ثبوت قرآن مجید میں اور احادیث میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے بیعت چلتی آ رہی ہے، بیعت انابت، ایک ہوتی ہے بیعت ارادت، ایک ہوتی ہے بیعت ارادت، ایک ہوتی ہے بیعت انابت، ایک ہوتی ہے بیعت برکت۔ میں نے جتنی کتابیں دیکھی ہیں نا، جتنی میرے پاس موجود تھی، سب نے 1 2 3 4 اتنی قسمیں لکھی۔ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد بندے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں بیعت کی 8 قسمیں لکھی ہوئی، 8 قسم کی بیعت ہوتی ہے۔ بہت بڑے محقق تھے وہ، اور جب بات کرتے تھے پھر سارے لوگوں کو منہ بند کروا دیتے تھے۔ علماء کا نہیں، ناقدین کا، علماء کا نہیں۔ علماء تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہوتا تو فرماتے اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی بھی عزت کرنی ہے، تو وہ ناقدین کا منہ بند کروا۔ تو بیعت کی 8 اقسام ہیں، اس میں سے ایک بیعت توبہ ہے، ایک بیعت ارادت ہے، ایک بیعت برکت ہے، ایک بیعت انابت ہے۔ یہ بیعت کی مختلف قسمیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیعت تھی صحابہ سے، وہ ایمان کے اوپر بیعت ہوتی تھی۔ ایک آپ نے بیعت لی صلح حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی۔ اس کا مطلب ہے اسلام میں بیعت کا تصور۔ ہمارے ہاں جو بیعت ہوتی ہے وہ بیعت توبہ کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ توبہ یا انابت۔ مطلب کیا ہے؟ شیخ اپنے مرید سے بیعت لیتا ہے کہ بیٹے ان اصولوں پر تم نے بیعت کرنی ہے کہ آئندہ کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانو گے، حضور کے دشمنوں کا رد کرو گے، نماز پڑھو گے، ماں باپ کا ادب و احترام کرو گے، تو میں تمہیں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ میں بیعت کرتا ہوں۔ اس میں ہمارے اسلاف نے 5 شرطیں لکھی ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 5 شرطیں۔ بڑی کمال ہے۔ فرمایا نمبر 1، جو بیعت کر رہا ہے، جو بیعت کر رہا ہے اس کا عقیدہ اپنا درست ہو، اس کا عقیدہ عقیدہ اسلام ہو، اس کا عقیدہ اسلام ہو۔ نمبر 2، اتنا بڑا عالم ہو کہ اپنی ضرورت کا ہر مسئلہ کتاب و سنت سے خود نکال سکتا ہو۔ تیسرے نمبر پر کہا، فرمایا کہ اس کا سلسلہ بیعت رسول اللہ تک متصل ہونا چاہیے، ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ نمبر 4، پابند شرع ہو۔ کیا ہو؟ پابند شرع ہو، یہ نہ بے نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو، علم والا ہو، عقیدے والا ہو، اور اس کا تعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ پھر 5ویں شرط بڑی اہم، فرمایا اس راستے سے گزر کے آیا ہو جس سے اس نے اپنے مرید کو گزارنا۔ اگر میں کشمیر گیا ہی نہیں، میں کشمیر کی گھاٹی چڑھا ہی نہیں، تو میں کیسی کہوں گا یا میں تینوں تے لے جانا۔ اگر میں اللہ تک پہنچا ہی نہیں ہوا تو میں کیسے کسی کو کہوں گا میں تجھے اللہ تک لے چلوں؟ میں تو نہیں لے کے جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے خود منزل طے کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تک اس کو لے۔ یہ ہیں 5 شرطیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کن کے پیروکار ہوں، کن کے پیروکار ہوں۔ ہم پیروکار ہوں ان کے واتبع سبیل من اناب الیہ، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں جھکے ہوئے، جو میری راہ میں جھکے ہوئے۔ یہ اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ یہ نکلا۔ دوسرا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا میں سزا دے دی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے،
اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو سزا دے دی اور اس نے وہ دوبارہ گناہ نہ کیا، سزا دے دی اور دوبارہ وہ گناہ نہ کیا، تو فرمایا یہ گناہ اس کے لیے آخرت میں کفارہ ہو جائے گا، یہ سزا اس کے لیے آخرت میں کفارہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے کفارہ ملنے کے بعد پھر گناہ کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالی جل مجید الکریم اس کے گناہ کی اس کو سزا دے گا۔ دوسری طرف فرمایا جیسے ہمارے ہاں کوئی بندہ چوری کر لے نا مدتوں بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک سنیں، آنکھیں کھل جائیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے کسی کو توبہ کرنے کے بعد اس کے جرم کا طعنہ مارا، کسی مسلمان نے کسی کو اس کے جرم پر توبہ کرنے کے بعد اس کے جرم کا طعنہ مارا کہ تو وہی ہے، تو فرمایا وہ طعنہ مارنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ گناہ نہیں کر لے گا۔ اس لیے جو بندہ توبہ کر لے اپنے گناہ سے اس کو بار بار طعنے نہیں مارنے چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے تو فلانا ہے نا اوہوئی۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا یوسف علیہ السلام کے جب بھائیوں کے ہاتھوں سے بنیامین سلپ ہو گیا تو کہنے لگے چھوڑو ہم اس کو جانتے ہیں، یہ بنیامین اس کے تھیلے سے وہ نکلا ہے، اس کا تو بھائی بھی چور تھا۔ وہ کب پپھوں نے اپنے پاس رکھنے کے لیے پیالہ رکھ دیا، اس کو چوری بنا کے، تو یوسف علیہ السلام کو سالوں کے بعد چور کا طعنہ مار دیا انہوں، طعنے نہیں مارنے سے۔ ایک بندہ جرم کی دنیا چھوڑ آیا، دروازہ بند کر دو اس کو، اگر وہ نہیں توبہ کرے گا تو اللہ تو بیٹھا ہوا نا۔ ایک بندہ چھوڑ آیا ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ میں اس کے اوپر اپنی امی جی کی بات سنانے لگا، اپنی امی جی کی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بندہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت خواں، نام نہیں لوں گا پھر بات خراب ہو جائے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی وہ بھی پھنس گیا، اس نے بھی کہہ دیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو جو غلطی سے پھنس گئے تھے ان کو 80 درے مارے، 80 درے مارے۔ جب سزا دے دی گناہ ختم ہو گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے ایک دن ان کا ذکر ہوا۔ ایک بی بی کہنا ہے کہ چھڈو عائشہ صدیقہ تانوں کی پتہ ہوئے تے او سی جنہیں تہاڈے تے الزام لایا سی۔ آپ نے فرمایا نا ایسی بات نہیں کرتے، اس نے الزام لگایا، اس کو سزا مل گئی، میں اس کا ہمیشہ عزت سے ذکر کرتی ہوں، وہ میرے آقا کی نعتیں پڑھتا، اپنی ذات کا آگے نہیں رکھا۔ بھئی جرم ہوا، گناہ ہوا، چھوڑ دیا اس نے، اب دروازہ بند کر دیا، اب چھوڑ دو اس کی جان، اب اس کو آگے جانے دو، اس کی مدد کرو آگے جانے میں، اس کو عبادات میں تیز کرو کہ یار دنیا تو کفر کی چھوڑ آیا ہے، تو بے ایمانی کی، بت پرستی کی اور خرابی کی دنیا چھوڑ آیا ہے، دین کی طرف آ تیرے ساتھ ہم معاون بنتے ہیں، تجھے آگے لے کے چلتے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ پیچھے سے ٹانگیں کھینچی جائیں، نا سپورٹ کرنی چاہیے، بندہ ترقی کر جائے۔ ایک بات یہ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا نہ دی، اب دو کام ہیں، پہلے تو ہے سزا دے دی تو سزا اس کا جرمانہ گناہ کا بن جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر سزا نہ دی پھر آخرت میں دو معاملے ہوں گے انشاء، اگر اللہ چاہے گا تو ثم سترہ اللہ فہو الیہ، جب بندہ اس کے پاس جائے گا ہو سکتا ہے پردہ پوشی کر دے کہ میں نے دنیا میں تیرا پردہ پوشی کی، آخرت میں بھی پردہ پوشی۔ اور یہ بہت قابل غور حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر فی الدنیا ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، من ستر مسلما فی الدنیا ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو دنیا میں کسی ایمان والے کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردہ پوشی فرمائے گا، آخرت میں بھی پردہ پوشی فرمائے گا۔ پردہ پوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خود پردہ ڈال دو پھر آپ ہی پینسل کھبوئی جاؤ۔ پردہ پوشی کا مطلب ہے اس ذکر کو بھول جاؤ، اس ذکر کو بھول جاؤ۔ فرمایا یا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم پردہ پوشی فرما دے گا اور اس کو معاف فرما دے گا، یا اگر چاہے گا تو مواخذہ کر لے گا، اس کی مرضی ہے مالک کائنات۔ تو بہتر یہ ہے کہ توبہ کر لے بندہ۔ توبہ کے دو طریقے ہیں دنیا میں، اگر مصیبت نہیں آئی توبہ کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں معافی مانگے،
اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. اگر اس میں کسی اور کا حق غصب ہوا ہے، اس کو بتانا نہیں چاہتا، تو کہے یا اللہ تو مالک کائنات ہے، اس کے حق میں اتنی نیکیاں دے دے جتنا تیرا فضل ہے، اور میرے حق سے اتنے گناہ نکال دے جتنی تیری مہربانی. میں نہیں چاہتا کہ میرا پردہ فاش ہو جائے. یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہو. جو آج کے سوالات آئے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. جی جناب، بیعت کرنے کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے؟ انسان جب علوم و معارف پڑھ لے تو وہ بالغ ہو تو وہ بیعت کر سکتا، بالغ ہو تو بیعت کر سکتا. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بالغ ہو، عاقل ہو، فہم و فراست والا ہو، شریعت مطہرہ کا. مجدد الافسانی شیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر مبارک ہے 90 سال. آپ کی عمر مبارک ہے 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور آپ کے شیخ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ 39 سال کی عمر میں فوت ہوئے. دادا صاحب جب لاہور میں آئے، علوم و معارف پڑھ گئے، 30 سال کے تھے. اس سے پہلے مرید کرتے تھے. تو پیر کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، عاقل بالغ ہو، اس کو شریعت اسلامیہ کے احکامات پتہ ہوں. 5 شرطیں یہ جو میں نے بیان کی ہیں نا، یہ اس کے اندر ہونی چاہیے تو وہ پیر ہے. پیر اپنے مرید سے جو بیعت لیتا ہے دو میں نے بھی بتائے، بیعت انابت اور بیعت توبہ. یہ 2 بیعتیں ہیں جو پیر اپنے مرید سے لیتا. درود اور سلام کا فرق بیان کر. بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. میں اس میں ترتیب بھی بیان کر دوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ عظیم کریم ذات ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے جن پر اللہ نے درود بھیجا ہے. حضور کے علاوہ اللہ نے درود کسی پر نہیں بھیجا، درود کسی پر نہیں بھیجا. سارے انبیاء پر سلام آتا ہے، سارے انبیاء پر سلام آتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں تو ہم ذکر بھی اسی طرح کا کہتے ہیں، ابراہیم سلام اللہ علیہ، ابراہیم پر اللہ کا سلام ہو، اسماعیل پر اللہ کا سلام ہو، اسحاق پر اللہ کا سلام ہو، یعقوب پر اللہ کا سلام ہو، یوسف علیہ السلام پر اللہ. یہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، ان پر سلام ہوتا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھی ہوتا ہے، سلام بھی ہوتا ہے. اسی لیے تو صحابہ ششدر ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے سرکار سلام تو پتہ ہے، درود کیسے بھیجیں؟ درود کیسے بھیجیں؟ سلام تو پتہ ہے ہمیں. تو پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 125 قسم کے مختلف درود سکھائے. اب جو کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز میں درود شریف پڑھنا چاہیے تو پڑھ لے 125 قسموں میں سے جو مرضی. یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے یہ آتا ہے تو میں یہ پڑھوں. 125 قسم کے درود ہیں جو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے انوار درود و سلام، اس میں سارے لکھے ہوئے، وہ پڑھ لیں. ایک پرانے بزرگوں میں سے ہمارے ایک علامہ سخاوی گزرے، انہوں نے القول البدیع میں درود شریف لکھے ہوئے. مولانا زکریہ جو تبلیغی جماعت والوں کے علامہ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی فضائل اعمال، اس میں ایک باب لکھا فضائل درود شریف جو کہ انہوں نے نئے نصاب میں سے نکال دیا ہوا. اس فضائل درود شریف میں انہوں نے یہ لکھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ اہل سنت ہونے کی دلیل ہے، یعنی سنی ہونے کی دلیل. یہ کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں سر. تو درود شریف جس درود میں ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر ہوگا وہ درود ہوگا، اور اس کے علاوہ میں جو چیز ہوگی وہ سلام ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کا مطلب بار بار حج عمرہ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، لیکن جو حدیث میں نے سنائی ہے نا وہ ملنا نہیں، وہ زیارت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں یا جاگتے ہوئے کی. جو حدیث میں نے سنائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ اگر کوئی شخص
میری زیارت کا شوق رکھتا ہے. تو فرمایا ابو ہریرہ ایسے بھی بندے آئیں گے جو کہیں گے میری اولاد میرا مال سب فنا ہو جائے بدلے میں مجھے حضور کی زیارت ہو جائے. اس زیارت سے قبر کی زیارت نہیں مراد, اس سے زیارت سے رسول اللہ کا چہرہ مبارک ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا من زار قبری فقد زارنی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. اور فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہے. پھر فرمایا جس نے میری سوتے ہوئے زیارت کی, جس نے میری سوتے ہوئے زیارت کی. کیا اس کے لیے لفظ استعمال ہو؟ نائمن, ہر جگہ نائم ہو تو نائمن تو ہوتا ہے سونے والا. نبی صلی اللہ تعالیٰ سے 2 جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا جس نے میری زیارت کی اس نے میری زیارت کی, اس کے لیے لفظ استعمال ہوا حق. اس کے لیے کیا استعمال ہوا؟ حق کا لفظ استعمال, کہ جس نے میری زیارت کی اس نے حق کو دیکھا. من رآنی فی المنام فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اس کا مطلب ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. دوسری حدیث فرمایا من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ. یہ اصل جو بخاری ہے وہ 1058 صفحوں والی, اس کے 1057ویں صفحے میں کتاب التوحید میں لکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سوتے ہوئے میری زیارت کی ان قریب جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میں 72 والی حضور پاک کی زیارت کی. کہتے ہیں صحابہ تھے نظر ہی نہیں آئے تھے امام جلال الدین سیوط رو کتر تو ٹھیکہ لیتا, تجھے کس نے کہا کہ صحابہ کو حضور کی زیارت نہیں ہوتی تھی؟ پوچھ بلال سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا تو حضور زیارت خواب میں آ گئے. آپ نے فرمایا بلال میری یاد نہیں آتی تجھے؟ تو مدینہ چھوڑ کے چلا گیا, میری یاد نہیں آتی؟ کہا حضور آتی ہے. آپ فرمایا میری قبر کی زیارت کر. پھر امام حسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال آئے تو ایسے مدینے میں رقت پیدا ہو گئی. ہم نے کہا کہ حضور آپ اذان دیں, تو کہا میں اذان دی تو میں نے بے ہوش ہو جانا, میرے میں اندر ہمت نہیں ہے کہ میں حضور کی غیر موجودگی میں اذان دوں. انہوں نے آل رسول تھے, انہوں نے بات کہی, پھر ماننی پڑی, پھر اذان دی, پھر اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پہ بے ہوش ہو گئے, اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بے ہوش ہو گئے. تو خواب میں صحابہ کے بھی آتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خواب میں بھی آتے تھے, تابعین کے خواب میں بھی آتے تھے, تبع تابعین کے خواب میں بھی آتے تھے. اس لیے یہ کہنا پڑھا آپ نے نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی صحابہ دی خواب اتنی سان آتے تھے, اگلے کتوں آ گئے؟ پہلے پڑھ لینا چاہیے. حج اور عمرہ بار بار کرنے کی بجائے اس پیسے سے کسی کی مدد کریں, صدقہ کریں, یا کسی کی بیٹی کی شادی کریں. اگر حج اور عمرہ فرض ہے, اگر حج اور عمرہ ابھی فرض ادا نہیں کیا اور صاحب استطاعت ہے اور حج فرض ہے, تو کسی کی بیٹی کی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے, پہلے اپنا فرض ادا کریں. کسی کی بیٹی تو بڑی دور کی بات ہے, بڑی دور کی بات ہے. اپنی بیٹی جوان ہے اور شادی اس کی تیار ہے اور میرے اوپر حج فرض ہے, تو میں پہلے حج کروں گا, بیٹی کی شادی نہیں پہلے کر سکتے. کیوں؟ جب سامنے کھڑے ہو جائیں حقوق اللہ اور حقوق العباد تو اللہ تقاضا کرتا ہے کہ پہلے میرا حق ادا کرو. اگر اپنی بیٹی سگی جوان ہو جائے نا, سگی جی نہیں, بیٹی کی شادی میں وہ جو جلدی کرنے کا حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو جلدی کر دو. یہ نہیں ہے کہ حج کے مقابلے میں جلدی کر دو, وہ حج کے مقابلے میں نہیں. جب فرائض کے مقابلے میں اولاد کھڑی ہو جائے گی, اولاد کے حقوق کھڑے ہو جائیں گے, تو پہلے حقوق اللہ کے ادا. یہ مطلقاً ذہن میں رکھیں, جب حقوق اللہ اور حقوق العباد سامنے کھڑے ہو جائیں تو پہلے حقوق اللہ مراد ہوں گے, پہلے حقوق اللہ ادا کیے جائیں گے, پھر حقوق العباد ادا کیے جائیں. اگر بیٹی جوان ہے اور حج بھی فرض ہے اور حج کو آنے میں 8 مہینے پڑے ہیں, 2 دن میں بیٹی کی شادی کر, کس نے روکا؟ 4 مہینے بعد کر دو, حج سے پہلے پہلے کر دو. لیکن یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو آپ نے 5 لاکھ 8 لاکھ حج کے لیے رکھا ہوا ہے نا, اس کو بیٹی کی شادی پہ صرف کر کے کہو جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں حج نہیں کر سکتا, یہ نہیں ہے درست. اگر آپ دونوں کام اکٹھے کر سکتے ہیں تو پہلے بیٹی کی شادی کر دیں پھر حج پہ چلے. دونوں چیز میں فرق کرنا پڑے گا. ایک سوال یہ ہے کہ
حضرت سیدنا اویس کرنی نے اپنی والدہ سے بے حد محبت کی، مگر اپنی والدہ کی خدمت کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے، موقع نہیں ملا، تو ان کو اس حدیث کے مطابق نہیں رکھیں گے، ان کو بالکل اس حدیث کے مطابق رکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدید محبت کرتے تھے کہ آپ 2 بار زیارت کے لیے گئے لیکن موقع نہ ملا، حضور تشریف فرما نہیں تھے۔ پھر جب واپسی پہ پیغام ملا کہ حضور وہ فلانا ایک بندہ آیا تھا، تو آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں اور ان سے جا کے ملاقات کیجئے گا اور میری امت کی بخشش کی دعا کروائیے۔ جب صحابی مسلمان ہو چکے تھے تو پھر بیعت کیوں؟ اس کا جواب اگر آپ پوسٹ پون کر دیں تو اس کا جواب پیر والے دن یعنی جمعرات والے دن صبح 92 پہ مل جائے گا۔ 90 سلمہ بن عامر بن اقوا ان کے بانجے ہیں سلمہ بن اقوا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک ہی دن میں 3 دفعہ بیعت لی۔ جب پہلے بیعت لی تو انہوں نے ہاتھ پیش کر دیے، وہ حدیث کیا ہے وہ میں ادھر سناؤں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ دوبارہ بیعت کرو، کہا حضور ابھی تو کی ہے، فرمایا پھر کرو۔ 3 بار بیعت لی۔ وہ کیا کام تھا وہ میں پھر بتاؤں گا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو بیعت لینا ہے بار بار صحابہ سے، جب ایمان پڑھایا تو بیعت نہیں لی، ایمان پڑھایا تو کوئی بیعت نہیں لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مومن کیا کسی کو تو کوئی بیعت نہیں کسی سے، کلمہ پڑھایا تو مسلمان ہے۔ اہم ایشوز پر آپ نے بیعت لی کہ یہ کام بڑے امپورٹنٹ ہے، اس کو کرنا ہے، اس کے لیے بیعت دو، مجھے وعدہ دو کہ تم اس سے ہلو گے نہیں۔ اور یہ وعدہ لینا اہم ترین کاموں پر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا طریقہ کار ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ میں اس میں آپ کو آیت کا نمبر ضرور بتانا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ ہے سورۃ الاعراف، سورۃ نمبر 7 پارہ نمبر 9 آیت نمبر 172۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا، یہ ہوا ہے سب سے پہلے کانفرنس روحوں کے ساتھ، اس پہ صرف اپنی تصدیق کروائی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کوئی کتابت نہیں ہوئی، کوئی نہیں لکھا گیا، کچھ نہیں ہوا۔ یہ ہوا اپنی ربوبیت کا اعلان ہوا۔ پھر جب بات آئی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور مسئلہ آیا انبیاء کی ارواح سے، تو پھر وہاں وعدہ نہیں، عہد نہیں، میثاق لیا۔ صرف میثاق اس کو کہتے ہیں جس میں لکھائی کے بعد گواہیاں پڑتی ہیں اور پھر اس کے اوپر سزا متعین ہوتی۔ فرمایا اے نبیو، میں تمہیں کتابیں دے دوں، حکمتیں دے دوں، پھر میرے رسول مصدق آ جائیں تو ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا، فرمایا میں تمہیں ایک دوسرے پہ گواہ بنتا ہوں اور میں خود تم سب پر گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، انبیاء سے کہا جا رہا ہے اگر کوئی میرے محبوب پر ایمان نہیں لائے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا یا اس وعدے سے پھر جائے گا، تو فرمایا وہ فاسقوں میں سے۔ یہ ہے میثاق، یہ ہے میثاق۔ کیا آج کل کے دور میں بیعت کا مطلب یہی ہوگا؟ جی میں نے تو بتا دیا، بیعت توبہ اور بیعت انابت ہی۔ غیر عورت کسی ولی اللہ کی بیعت کر سکتی ہے، اس بیعت کا نام کیا ہوگا؟ وہی بیعت توبہ اور بیعت انابت۔ عورت غیر مرد کی بیعت کر کے اس کو اپنا شیخ بنا سکتی ہے 2 3 4 5 6 شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1، پردہ کرے سب سے پہلے، اس سے اپنے پیر سے پردہ کرے، چاہے وہ بوڑھا ہے چاہے جوان ہے۔ بے پردہ اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ احادیث میں ایسی عورتوں کا ذکر آتا ہے حضور پاک سے بھی پردہ کرتی تھی۔ اب وہاں کوئی خیالات کی تبدیلی کا تصور ہو سکتا؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہاں تو گمان بھی نہیں، خیال بھی نہیں، لیکن اتنی باپردہ عورتیں گزری کہ انہوں نے حضور پاک سے بھی پردہ کیا۔ اور ایک خاتون کا ذکر بھی ہم نے پچھلے دنوں پڑھا تھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ جب ان کو پتہ چلا ان کا بیٹا شہید ہو گیا تو
اپنے بیٹے کی میت دیکھنے کے لیے آئیں تو برقع پہنا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا ماں اتنی بوڑھی ہو، برقع پہنا ہوا ہے، بیٹا بھی تیرا فوت ہو گیا، کوئی آواز نہیں نکل رہی. تو کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری غیرت فوت نہیں ہوئی. بیٹا فوت ہو گیا تو کیا کریں، اب چیخو پکار کریں، اپنا پردہ اتار دیں. کہا میرا بیٹا فوت ہوا، میری غیرت فوت نہیں ہوئی. تو وہ جس سے بھی بیعت کرے پردہ کرے اسے. یہ بڑا ضروری ہے، شریعت اسلامیہ کی تابعداری اسی کے اندر ہے. نمبر 2، جب بیعت کرے گی تو مصافحہ نہیں کرے گی، ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملائے گی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ گواہ ہے. مشکات میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنا دست شفقت غیر محرم عورت کو نہیں لگایا، غیر محرم عورت کو نہیں لگایا. تو اگر عورت کسی کی بیعت کرنا چاہتی ہے تو نہ تو اس کے سامنے جائے گی، نہ بے حجاب ہوگی، نہ اس کو ہاتھ لگائے گی، نہ بیعت کرتے ہوئے کپڑے کے ساتھ بیعت کر لے، ایک کپڑے کا رخ وہ پکڑ لے یا یہ پکڑ لے، یا پانی کے ٹب میں وہ ہاتھ ڈال دے کنارے پہ اور ایک کنارے پہ، یہ بیعت. یہاں اگر اس سے بھی زیادہ احتیاط ہے تو بیعت نامہ پڑھ لے تو بیعت ہو جائے. ارادت ہے نا، ہو جاتی. عورت کسی ولی اللہ کی بیعت کرتی ہے تو اس کو عرف عام میں اس کو نکاح اور طرح کا عقد ہوتا ہے، بیع اور طرح کا عقد ہوتا ہے. جو بیع عقد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ احکام شرع کی تابعداری میں آپ کے حکم کو ماننے کی پابند ہوں. اور جو نکاح عقد ہوتا ہے اس میں بحق حلال زوجیت حق مہر دیا جاتا ہے کہ وہ عقد کرنے والا اس کے جسم کا بھی مالک بن جاتا، جو بیعت میں نہیں ہوتا، یہ صرف عقد میں ہوتا. یزید کی بیعت کیا تھی؟ یزید کی بیعت یہ تھی، سوال یہ ہے کہ یزید کس قسم کی بیعت چاہتا تھا. یزید یہ بیعت چاہتا تھا کہ مجھے مسلمانوں کی پوری سلطنت کا امیر المومنین مانا جائے، اور وہاں بیعت کا مطلب یہ ہے کہ امیر جو کام کرے گا اس کے نیچے سارے اس کے کام کی اتباع کریں گے اور اس کی تائید کریں گے. کیونکہ وہاں بڑے جلیل القدر آل رسول سیدنا امام حسن اور امام حسین دونوں ہی موجود تھے. امام حسین موجود تھے، امام حسن نہیں موجود تھے. تو امام حسن کا، عبداللہ ابن زبیر کا، ان لوگوں کا بیعت کرنا یہ اسلام کو ڈھا دینے والی بات تھی. اس لیے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی. ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے اوپر پوری ایک لکھی ہوئی ہے، ایک نعت لکھی ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ بیعت ہندی مردہ کاملہ دی، فاسق فاجر نال نباونی نہیں آندی. اپنے پیر دے پتر ول ویکھو، نیزے تان لے کوفیاں شامیاں نے، کھانا جس دا شہید کرنا اس نو، اے دو ود کی نمک حرامیاں نے. ابن الوقت دے پیسے دیاں پتراں نو، مطلب حسین صحیح سمجھان اٹھیا. ٹکڑے جدو قرآن دے ہو لگے تے نعرہ مار کے ناتی کے قرآن اٹھے. فرمایا امام حسین کا بیعت نہ کرنا یہ حقیقت کے اوپر مبنی تھا. اچھا جی، ایک سوال اور، دو سوال ہیں اور. کیا ہر گناہ کی پردہ پوشی کرنی چاہیے اور جرم کی پردہ پوشی کے بارے میں کیا حکم؟ گناہ اور جرم دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. ایک ہے اسلام کے دائرے میں جرم جس کے اوپر اسلام نے سزا متعین کی. چوری کرے گا یہ جرم ہے، اس کی سزا ہے. بدکاری کرے گا یہ جرم ہے، اس کی سزا ہے. لیکن یہ سزا تب ہے جب پکڑا جائے گا. جب وہ پکڑا نہیں جاتا، چوری بھی کر لیتا، بدکاری بھی کر لیتا، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما دے گا. لیکن اگر وہ پکڑا جاتا، اگر وہ، تو چوری کی سزا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا، اور زنا کی سزا ہے کہ شادی شدہ ہو یہ بھی اور وہ بھی تو دونوں رجم. دونوں میں سے کوئی کنوارا ہو تو 100 درے، اور دونوں میں سے کوئی شادی شدہ ہو تو رجم. یہ زنا کی سزا یہ ہے تب جب پکڑے جائیں. اور جب اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد جب کفر اور جہالت پھیل گئی
تو زنا اتنا عام ہو گیا کہ ایک بندے نے 100 مرتبہ اپنی ماں سے بدکاری کی. اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو ڈھیل دی کہ ہو سکتا ہے یہ آج توبہ کر لے، یہ آج توبہ کر لے. جب اس کا پردہ فاش ہوا تو اس نے خود کیا، اللہ نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو اتنی رعایت دے دیتا کہ یہ بدنام ہو جائے گا، اس کی عزت خراب ہو جائے گی، تو چلو اس کو چھوڑ دو. تو پردہ پوشی اس میں سب سے اہم جو مسئلہ ہے، اگر جرم، بڑا غور سے سننا ہے اس کو، یہ لفظ ہم آج کل کرونا کے حساب سے بھی سن رہے ہیں، متعدی ہوتا. اگر جرم ریلیونٹ ہو معاشرے کے ساتھ یا افراد کے ساتھ یا شخصیات کے ساتھ، پھر کوئی پردہ پوشی نہیں ہے، پھر بتا دینا یہ دیانتداری ہے. ایک بندہ اپنے کمرے کے اندر چرس کے سگریٹ بنا رہا ہے، اب اس جرم کے ساتھ پوری قوم وابستہ ہے، جس کو پلائے گا اس کا مستقبل برباد. ایسے بندے کی پردہ پوشی حرام ہے. عورت، اس کا رشتہ کسی محلے میں ہو جاتا ہے، عورت کا باپ اس محلے میں انویسٹیگیشن کے لیے جاتا، محلے کے لوگ کہتے نہیں پردہ پوشی کرنی جی سراما صاحب کو لو. بھائی وہ تو بچی کا مستقبل برباد ہو جائے گا. اگر وہ سگریٹ پیتا ہے تو بتاؤ اس کے باپ کو یہ جناب نشہ کرتا ہے، یہ سمت بونڈ کا نشہ کرتا ہے، جناب یہ شیشے کا نشہ کرتا ہے، یہ فلانا کرتا ہے، وہ فلانا کرتا، یہ سارے نشے کرتا. اور بڑے بڑے گندے نشے کرتے ہیں لوگ، میں ایسے نشے کرتے ہیں میں ان کے سامنے نام ہی نہیں لے سکتا. تو اب نقطہ کیا نکلا، جو جرم متعدی ہوگا، افراد کے ساتھ وابستہ ہوگا، اگر وہ کسی کے اندر پایا جاتا ہے، جس طرح ایک بندہ نااہل ہے، اس کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا اور حاکم کو پتہ نہیں ہے، تو بتاؤ اس کو کہ جاگو، یہ تو پٹواری نہیں لگ سکتا، تم نے وزیر اعلیٰ لگا دیا. کیوں لگایا؟ اس کی قابلیت تو دیکھو. قوموں کے فیصلے بے علموں کے ہاتھ میں نہیں دینے چاہیے، پڑھے لکھے لوگ لگانے چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے اور جدی پشتی رئیس لگاتے تھے. جو پچھلی نسل سے امیر ہوئے وہ آپ حاکم نہیں بناتے تھے، ان کو عہدے نہیں دیتے تھے. فرماتے تھے جو بندہ نیا امیر ہونا اس کو عہدہ نہیں دینا چاہیے، وہ لالچی ہوتا. جو پرانا رئیس ہو نا، پرانا پشت در پشت، اس کو پیسے کا بھوک نہ ہو تو اس کو عہدہ دے سکتے. اچھا جی، توبہ پر استقامت کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ میں نے کل بھی پرسوں بھی بات بیان کی تھی. توبہ پر استقامت یہی ہے کہ جرم نہ کیا جائے، اور توبہ کی قبولیت کا پتہ بھی اسی بات میں چلے گا کہ جب انسان کوئی جرم چھوڑ دے تو وہ نہ کرے، تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی. آج کے سوالات اور آج کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی ہے. نگینہ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنا یہ پلیٹ فارم دیا کہ ہم اس میں دین اسلام کی خدمت کے لیے یہاں موجود ہیں، اور ملکی قوانین کی پاسداری کے ساتھ وقفے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں، اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ آج ہم یہاں پہ درس میں شریک تھے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور کرونا کی وجہ سے جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور اس مرض کو ہمارے ملک سے ختم فرمائے. یہ نہ ہو کہ یہ ڈینگی کی طرح ہر سال ہمارے اوپر لازم ہوتی جائے. یا اللہ ایسے سارے حملوں سے ہمارے پاکستان کو محفوظ فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام دلوں کی تمام نیک شرعی جائز حاجات قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے.